من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، آیت نمبر ہے 282. قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے یہ. قرآن کریم کی سب سے چھوٹی آیتیں مثلا سورہ طٰہٰ ہے نا، طٰہٰ یہاں پہ ایک آیت ہے، یہ سب سے چھوٹی آیت ہے. حامیم یہ قرآن پاک کی چھوٹی آیت ہے. قاف والقرآن المجید یا نون والقلم یہ چھوٹی آیتیں ہیں. اور یہ جو ہے یہ سب سے لمبی آیت قرآن پاک کی آیت مداینت اسے کہتے ہیں. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کاروباری اصطلاحات جو ہے نا شریعت کے مطابق وہ بیان فرمائی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی قرض وغیرہ کا جو مسئلہ ہے اس کے اندر وہ بھی بیان فرما دیا. اس سے پہلے چونکہ سود کا مسئلہ چلا آ رہا تھا تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ تم سودی نظام کو چھوڑو، صدقات کو رواج دو. صدقات کو رواج دو. اور ساتھ اللہ پاک نے یہ بھی کہا کہ جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا ہے، آئندہ کے لیے اس سے باز آ جاؤ، اور جو باز نہیں آئے گا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور رسول کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اس کے ساتھ لڑائی ہوگی، اور اللہ اور رسول کے ساتھ لڑائی میں کوئی نہیں بڑھ سکتا. اور فرمایا کہ اگر سود چھوڑ دو گے تو راس المال مل جائیں گے، بلکہ آگے تو فرمایا تھا کہ راس المال بھی ان تصدقوا خیر لکم، اگر صدقہ کر دو یعنی معاف کر دو. یہاں اللہ نے معاف کرنے کو صدقے سے تعبیر کیا. اگر تم صدقہ کر دو اصل مال، سود تو چھوڑ دیا، باقی جو بچ گیا ہے، جو مقروض آدمی ہے جس نے تم سے قرض لیا ہوا ہے تو اگر وہ ذو عسرت بیچارہ غریب ہے، تنگی والا ہے، اس کے پاس گنجائش نہیں ہے قرض واپس کرنے کی. ایک ہے کہ ایک بندہ قرض واپس کر سکتا ہے لیکن نیت اس کی خراب ہے، ایسے بندے پر سختی کرنا بھی جائز ہے. لیکن اگر ایک بندہ جو ہے اس کی نیت دینے کی ہے لیکن اس بیچارے کے سورسز اور وسائل ایسے نہیں ہیں کہ وہ قرض ادا کر سکے، تو اللہ فرماتے ہیں اسے مہلت دے دو. اور علماء نے لکھا ہے، تفسیروں میں آیا ہے کہ جتنا قرض ہے آپ کا، فار ایگزامپل 1,00,000 روپیہ آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، اگر آپ جتنے دن اسے ڈیلے کریں گے، مہلت دیں گے، قرض کی جو ایک تاریخ آپ کی مقرر تھی کہ فلاں تاریخ تک اس نے دینا ہے آپ کو، اس کے بعد وہ جو آپ معاف کریں گے اس کو معاف کر دیں. اگر واپس نہ لیں، وہ جو 1,00,000 روپیہ دیا ہے نا، سمجھے کہ یہ مقروض ہے بیچارہ، معاف کر دیں، اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیں. اور معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جس نے قرض لیا ہوا ہے، فرض کریں آپ نے قرض دیا اس کو 1 جنوری کو، ٹھیک ہے جی، 2 یا 3 ماہ کا وقت مقرر تھا کہ لو جی میں 3 ماہ کے اندر یا 6 ماہ کے اندر قرض واپس کر دوں گا. لیکن اگر آپ نے اس مقررہ تاریخ سے پہلے معاف کر دیا اس کو، اصل مال بھی معاف کر دیا کہ چلو بھائی کوئی بات نہیں اللہ پاک کا نہیں، تو لکھا ہے کہ جتنی رقم ہے مثلا 1,00,000 ہے نا، روزانہ اس بندے کو اللہ کے رستے میں 1,00,000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا چلا جائے گا. اور جب اس کی وہ مدت پوری ہوگی 3 ماہ یا 6 ماہ، اس کے بعد بھی اگر بندہ ڈیلے کر دے تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا، تو پھر اس کو ڈبل، مثلا 1,00,000 دیا ہوا ہے، تاریخ گزرنے کے بعد پھر 2,00,000 روپے روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب اللہ پاک اس کو عطا فرمائے. معاف کرنے سے ان تصدقوا خیر لکم، معاف کر دو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے کہ یہ کتنا بڑا، کسی کی مدد کرنا، اسے مہلت دینا اور صدقہ خیرات کر دینا، صدقہ اور خیرات کر دینا، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کیوں؟ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈرو جب تم بھی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی تمہیں بھی اللہ سے معافی کی طلب ہے، تم بھی چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، تو
تو بھئی اللہ کے بندوں کو معاف کر دیا کرو. تم اللہ کے بندوں کو معاف کرو گے اللہ تمہیں معاف کرے گا. تم اللہ کے بندوں کو آسانیاں دو گے اللہ پاک کی طرف سے تمہیں آسانیاں ملیں گی. تو یہ تھا صدقے کے بارے میں. اور اللہ یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ یمحق اللہ الربا، سود کو مٹانا چاہتا ہے، ویربی الصدقات، صدقات کو رواج دینا چاہتا ہے، صدقات کو رواج دینا چاہتا ہے. تو یہ بیان فرمایا. درمیان میں اللہ پاک نے فریاد کا مسئلہ بیان فرمایا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اذا اذا جب تداینتم تداینتم تم کوئی معاملہ کرو ادھار کا. تم کوئی معاملہ کرو ادھار کا. اچھا یہ آگے پھر بدعین لفظ اکٹھا آ گیا. میں نے پہلے کیا جب دو لفظ ہم معنی اکٹھے آ جائیں تو ایک لفظ کو اس معنی سے خالی کر لیا جاتا ہے. اب معنی کریں گے اذا تداینتم، اذا تداینتم جب تم معاملہ کرو، جب تم معاملہ کرو بدعین بدعین قرض کا. قرض کا. دین کہتے ہیں نا، دین قرض کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں بولا جاتا ہے. دین با کا معنی ساتھ ہے، دین کے ساتھ یعنی دین کا معاملہ ہو، قرض کا معاملہ ہو. ہاں جی کوئی بھی سودا کیا ہے آپ نے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے ہاں جی کہ اسے لکھ لیں، تحریر کے اندر لائیں تاکہ کل کو کوئی بادریشن یا پریشانی نہ ہو. نہ تو بیچنے والا مکرے چیز کو ہاں جی یہ کہہ دی میں نے تو پیسے نہیں مجھے ملے، دینے والا کہہ دی میں نے پیسے دے دیے تھے یا اتنے دے دیے تھے اتنے باقی رہتے ہیں تو میں اس کی تحریر کر لیا کروں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا اب یہ تداینتم کا مطلب یہ ہے کہ جب قرض کا معاملہ ہو، ادھار کا معاملہ ہو، لیکن اگر نقد کا معاملہ ہو تو پھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نقد پیسے دیے چیز لے لی اس کی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی لکھ لو تو اس کے اللہ کا حکم ہے، برکت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں الی اجل مسمن، ایک وقت مقرر تک، ایک وقت مقرر تک. یعنی کہ مہینے کا ٹائم ہے، 2 مہینے کا ٹائم ہے. آج کل تو بڑے سودے ہوں تو سال کا ٹائم بھی چلتا ہے، 2 سال کا ٹائم. یہ جو اسکیمیں وغیرہ بناتے ہیں 2 سال کا ٹائم چلتا ہے. ہاں جی 7 سال کا عام سودے کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ 3 ماہ کا چلتا ہے. بڑے ٹاؤنوں کے اندر آپ کے 6 ہفتے ہوتے ہیں، یعنی 3 ماہ کا چلتا ہے. اس سے اوپر پھر مرضی ہے دونوں کی رضامندی ہے، 4 مہینے دے دے، 5 مہینے، 6 مہینے، جتنا ٹائم طے ہو جائے. تو اللہ کیا کہتے ہیں فَاكْتُبُوهُ، فَاكْتُبُوهُ، بس اسے لکھ لو. بس اسے لکھ لو. ہاں یہ لکھنا جو ہے نا یہ لازم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اسے لکھو. وَلْيَكْتُبْ، وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ لکھے، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم، بینکم، تمہارے درمیان، تمہارے درمیان، کاتبن، کاتبن، کاتب کہتا ہے لکھنے والے، لکھنے والا، لکھنے والا، بالعدل، بالعدل، انصاف کے ساتھ. انصاف کے ساتھ. آج کل بھی دیکھو نا منشی ہیں یہ جو اپنے ہوتے ہیں عرضی نویس وہی لکھتے ہیں یا وکیل کوئی بھی ہو. اللہ کہتے ہیں کہ وہ جو لکھنے والا ہے نا اسے چاہیے کہ کس تحریر ایسی نہ لکھے کہ جس کے اندر ایک فریق کو فائدہ پہنچا دے دوسرے کو نقصان پہنچا دے. جو بات طے ہوئی ہے سودے کی، جو وقت طے ہوا ہے، جتنا معاملات ہوئے ہیں، جتنی رقم کا ہوا ہے، انصاف کے ساتھ اتنا لکھ دے. آگے اللہ فرماتے ہیں ولا یابا، اور نہ انکار کرے، کاتبن، لکھنے والا، ان یکتبا، یہ کہ وہ لکھے، یعنی اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. یہاں علماء نے لکھا کہ اگر کوئی ایسا کاتب ہو آپ کا سودا فری لکھ دے تو اس کی مہربانی ہے، لیکن اگر کوئی لکھنے کے پیسے بھی لے تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے. جیسے ہمارے آدمی کرتے ہیں اگر لو جی اتنے کا اسٹام ہے، اتنی لکھائی لینی ہے، یہ پیسے دے دیں. کما، جیسا کہ علمہ اللہ، تعلیم دی اس کو اللہ تعالیٰ نے، سکھلایا اس کو اللہ تعالیٰ نے. پڑھنا لکھنا جاننا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. دیکھو قرآن پاک کی پہلی وحی آئی اقرا، پڑھیے. یہ پڑھنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اور آگے جا کے اللہ کیا کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم.
وہ اللہ جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی ہے. تو لکھنا اور پڑھنا جس کو آ گیا یہ دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جس کو اللہ نے تعلیم دی ہے سکھا دیا ہے پڑھنا لکھنا. دیکھو نا آج کی بات نہ کریں آپ, یہ آج سے 1400 سال پہلے کا سوچیں جب لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا, پڑھے لکھے لوگ ہی کم ملتے تھے. سارے مکے کے اندر چند چنیدہ لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2-4 بندے تھے جو یہ تحریرات کیا کرتے تھے جی. تو آج کا دور, آج تو دیکھو نا ساری بات ہی تحریر کی ہے. کمپیوٹر کا دور آ گیا, ہاں جی, اسٹام کا دور ہے, ہر چیز جو ہے وہ ریکگنائزڈ ہے. ہاں جی, لکھتے ہیں لوگ, سارا کرتے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آج سے 1450 سال پہلے کا جب اللہ حکم دے رہا ہے اس وقت مطلب کیا جو ہے نا وہ ماحول تھا, اس کے اندر اللہ یہ حکم دے رہے ہیں. تو آگے فرمایا فل یکتب, بس اسے لکھنا چاہیے. بس اسے لکھنا چاہیے. جب کو لکھنے کے لیے بلائے تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے, لکھ دینا چاہیے. اگر جو کاتب ہے وہ پیسے مانگے گا تو کس کے ذمہ ہوں گے, دینے والے کے, قرض کے لینے والے کے؟ دیکھیں جس کے آگے آ رہا ہے یہ بالکل آ گیا علیہ الحق کو, یعنی جس کے اوپر جس کے ذمہ حق ہے, جو سودا لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو سودا لے رہا ہے اس کام کا خرچہ, رجسٹری کا خرچہ اس کے ذمہ ہے. آگے سر یہ جو جتنی بھی یہ ایگریمنٹ ہوتے ہیں, ہاں لکھ پڑھ جسے ہم کہتے ہیں, جی جی, تو یہ ہوتے ہیں کہ جی ایز اے پروف, جب کوئی اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو ہاں تو وہ ایز اے پروف پیش کر دیے. لیکن اب آج کل جو ہم مسلمان ہیں, جو آج کل دور چل رہا ہے, وہ آج کل تو ان چیزوں کو بھی نہیں مانتے. ایسے ہی ہے, لوگ ڈینائی کرتے ہیں, اگنور کرتے ہیں, بلکہ مکر جاتے ہیں. ہاں, ایسا ہوتا ہے. لیکن اسی لیے قانون دان یہ کہتے ہیں کہ جو اس کی ویلیڈیٹی ہے, مثلاً عام لوگ لیتے ہیں جی 100 روپے کا اسٹام لکھ لو, 200 کا لے لو, 500 کا لے لو. لیکن کم از کم جو اسٹام ہے 1200 کا یا گورنمنٹ نے 3000 کا نکالا تھا, جو کل کو آپ کے کام آ سکے. پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ آپ کم از کم اتنی مالیت کا اسٹام لگائیں کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ بنتا ہے کل کو خدا نخواستہ تو عدالت آپ کا ایکسیپٹ کرے. اس سے کم کا ہوگا تو وہ عدالت ایکسیپٹ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے آ رہی ہے بات. اللہ فرماتے ہیں وَلْيُمْلِلِ الَّذِي, اور چاہیے کہ املا کروائے. اور چاہیے کہ املا کروائے. املا ہوتی ہے لکھوانا, ہے نا, کلاس میں ہوتا ہے کہ منیٹر ہوتا تھا, لو یہ املا لکھائیں گے. اب املا کا معنی تھا املال جو ہے نا, یہ بھی اسی میں آتا ہے. بل چاہیے کہ املا کرائے یعنی لکھوائے. الذی, وہ شخص, علیہ الحق, جس کے ذمہ حق ہے. جس کے ذمہ حق جو سودا خرید رہا ہے, جس نے پیسے دینے ہیں, وہ خود لکھوائے کہ لو جی میں نے یہ سودا اتنے کا لیا ہے, اتنے پیسے میں نے دے دیے ہیں, اتنی مہلت ہے, اتنے پیسے میرے بقایا رہتے ہیں. اس کو خود املا کروانا چاہیے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ, اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے. ربہ, جو اس کا رب ہے. اللہ نے کہا رب ہے تربیت کرنے والا, جو پالنے والا ہے. اپنے پالنے والے سے ڈرنا چاہیے. کیا مطلب کہ اس سودے کے اندر جس طرح کا سودا ہوا ہے کمی بیشی نہ کرے, اس کو پورا لکھوائے, درست لکھوائے. ولا یبخس, اور نہ کمی کرے. منہ, اس میں سے. شیئا, کچھ بھی. ذرہ برابر بھی اس میں اندر کوئی اپ ڈاؤن, نفع نقصان, کوئی ڈنڈی مارنا نہ کرے. جو بھی ہے کلیئر کٹ لکھوا دے کہ یہ سودا ہے جی. اللہ خیر سے اللہ, کیونکہ ایک لفظ ہلکا لفظ لکھنے سے, لفظ بدلنے سے وہ اس کا مفہوم سارا بدل جاتا ہے. ساری تحریر جو ہے نا وہ بے اثر ہو جاتے ہیں. آگے اللہ پاک نے فرمایا فَإِنْ كَانَ الَّذِي, فا کا معنی پس, ان کا معنی اگر, پس اگر, کانا ہے, الذی, وہ شخص, علیہ الحق, جس کے ذمہ حق ہے, یعنی جو خریدار ہے. سفیہن, بے وقوف ہے. او ضعیفن, یا کمزور ہے. یعنی وہ مینٹلی اپسیٹ ہے خدا نخواستہ, یا چھوٹا بچہ ہے کمزور جو لکھوا نہیں سکتا ہے, تو یعنی مضمون بنا کر کے لکھوا نہیں سکتا. کیسا مضمون ہونا چاہیے. آج کل تو کمپیوٹر میں لکھا لگا نکالتے ہیں, نام چینج کے لوگ لکھ دیتے ہیں. لیکن اس وقت کی بات ہو رہی ہے. او لا یستطیع, یا وہ نہ طاقت رکھتا ہو. این یمل,
युमिल्ला अन का माना ये कि युमिल्ला वो इमला कराए, वो इमला कराए, ये कि वो इमला करवाए, ये कि वो इमला कराए, हुआ हुआ वो खुद, वो खुद, यानी अगर वो इसकी ताकत नहीं रखता, मसलन गूंगा है या बहरा है या खुदा न खास्ता जी उसको तरीका नहीं है लिखवाने का, उसकी इस्तात नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं है, फल युमलिल फल युमलिल, बस चाहिए कि बस चाहिए कि इमला करवाए, इमला करवाए, वलीयुहु वलीयुहु उसका वली, उसका वली, सरप्रस्त गार्डियन जो भी होगा, और या यहाँ इसका माना उलमा ने वकील भी किया है, तो अपना वकील मुकर्रर कर दे ताकि वो उसकी जो है ना उस सौदे को लिखवा ले, और लिखवाए भी कैसे, बिल आदल, बिल आदल, इंसाफ के साथ, इंसाफ के साथ, यानी हर एक के बाद अल्लाह कह रहा है देखो डंडे नहीं मारनी, जो बात तय हुई है इंसाफ से लिख देनी। आगे अल्लाह फरमाते हैं निरा लिख लेना काफ़ी नहीं है, हमारे यहाँ भी आज के दौर में अदालतें उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करती यानी जिसके ऊपर गवाही ना हो, गवाही ना हो, तो अल्लाह ताला कहते हैं ये तो तहरीर लिखने का हुक्म है ना, आगे इसके ऊपर गवाह भी बनाने हैं ताकि कल तहरीर देख करके अगर दोनों में कोई इख्तलाफ हो जाए, फ्रिक्शन हो जाए, तो वो जो गवाह हैं वो गवाही देंगे कि हाँ जी हमारे सामने ये सौदा तय हुआ था और इस तरह मामला हुआ था। उसके बारे में अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे हैं वस्तशहीदू, वस्तशहीदू और गवाह बना लो, और गवाह बना लो, शहीदैनी शहीदैनी दो गवाह, दो गवाह, मिर रिजालिकुम मिर रिजालिकुम अपने में से, अपने में से। अपने से उलमा ने लिखा है यहाँ कोई मुसलमानों के मामले में कोई बंदा काफर गवाह नहीं बन सकता, मुसलमानों के लेन देन के मामला में गवाह कौन होना चाहिए, मुसलमान, क्योंकि कल को अगर हलफ की बारी आती है, कोई खुदा का मसला होता है तो फिर वो काफर नहीं चलेगा। यार तो बिर जालिकुम से मुराद है अपने में से, यानी मुसलमानों में से होना चाहिए, वो दोनों गवाह मुसलमानों में से होने चाहिए। नहीं आगे अल्लाह फरमाते हैं फ़इल्लम, फ़इल्लम बस अगर, बस अगर, लम यकूना लम यकूना ना हो वो दोनों, ना हो वो दोनों, राजुलैनी रजुलैनी मर्द, मर्द, यानी दो मर्द अगर गवाही के लिए नहीं मिलते, ठीक है, फराजुलुन फरजुलुन बस एक आदमी, बस एक आदमी, वम्रअतानी वम्रअतानी और दो औरतें। और दो औरतें। अकेले औरतों की गवाही इस्लाम के अंदर जो मामला औरतों से मुतल्लिक हैं, रज़ात का मसला, दूध पिलाने का, विलादत का मसला, किसी की पैदाइश का, वहाँ तो औरतों की गवाही एक्सेप्ट है, लेकिन जो मामला आम हैं यानी उसके अंदर अकेले औरतों की गवाही कबूल नहीं है। हाँ अल्लाह ने कहा है कि एक मर्द हो या दो मर्द हो या एक मर्द और दो औरतें, और इसकी हिकमत क्या है आगे अल्लाह पाक ने बताई है, लेकिन अल्लाह दरमियान में फरमा रहे हैं वम्रअतानी वम्रअतानी और दो औरतें हों, और दो औरतें हों, मिम्मन मिम्मन उसमें से, तरज़ौना तरज़ौना जिनको तुम पसंद करते हो, जिनको तुम पसंद करते हो, मिनश्शुहदाई मिनश्शुहदाई गवाहों में से। गवाहों में से। यहाँ तफसीर में बड़ी बातें लिखी हैं, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। और लिखा है उलमा ने, फुक़हा ने, कि जो बंदा बेनमाज है उसकी गवाही काबिल कबूल नहीं है, जो बंदा फासिक है यानी सरेआम गुनाह करता है उसकी गवाही काबिल कबूल, जो बंदा जमात का तारिक है, चलो कभी एक आध मरतबा हो गई को मजबूरी जमात छूट गई, अगर वो बंदा जमात को छोड़ता है या उसकी हॉबी है जानबूझ के, तो उसकी गवाही काबिल कबूल। उलमा ने इवन यहाँ तक लिखा कि जो बंदा माशरे में नंगे सर घूमता है उसकी भी गवाही काबिल कबूल नहीं है। रिवाज ही नहीं था नंगे घूमने का, नबी अलैहिस्सलाम दस्तार मुबारक, सहाबा इकराम भी सारे सर पे ढके होते थे, नंगे चलने, इस्लाम के अंदर नंगे सर रहने का रिवाज नहीं था। तो जिनको तुम पसंद करते हो गवाहों में से, अब कौन बंदा पसंद करता है, मुसलमान हो, आदल इंसाफ वाला बंदा हो, हाँ जी, और जुमे का लिखा वाला माने, अगर वो जुमा नहीं पढ़ता, जुमा छोड़ देता है, उसकी गवाही काबिल कबूल नहीं। यहाँ तक भी डीपली लिखा वाला माने कि बंदा रास्ते में हाँ जी बैठ के पेशाब कर देता है कि इधर उधर मुँह करके, उसकी भी गवाही काबिल कबूल नहीं है। ये बड़ी सख्त शराइत हैं गवाही के लिए, इसलिए कि पूरे केस का दारोमदार गवाहों पर है। जो बंदा मुतदय्यन और दीनदार ना हो, जैसे आपने फरमाया, वो कल को मुकरने में एक सेकंड भी नहीं लगाएगा। आप जाएँ, हाँ जी मेरा तो अपना वास्ता पड़ा हुआ है, ये फ़र्ज़ करें आपका ये इलाका है, नंबरदार आपके को और हैं, वहाँ पे अगर जाकर नंबरदार बैठा हुआ और वो ले ला कर 100-200 ज़्यादा लेते हैं, मोहर लगा देगा जी मैं नंबरदार हूँ,
یہ جھوٹی گواہی. چائے کے کپ پر قتل کی گواہی دینے کے لیے اختیاریوں کے اندر بندے جو ہے نا اویلیبل ہو جاتے ہیں. ایک چائے کے کپ ایسا جو ہے نا زوال آ گیا مسلمانوں میں. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں ممن ترضون من الشہداء، جن کو تم پسند کرتے ہو نا گواہ، وہ اللہ رسول کو ماننے والے ہوں، اللہ رسول کی ماننے والے ہوں، یعنی نمازی ہوں، یعنی جھوٹ نہ کبھی بولا ہو. اگر اس نے کبھی جھوٹ بولا اور توبہ نہیں کی تو جھوٹے بندے کی گواہی بھی قابل قبول وہ بھی گواہی نہیں دے سکتا. بہت ساری شرائط یہاں لکھی ہیں، تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں تفسیروں میں. لیکن آج کل تو کچہری میں یہ سارا سب کچھ الٹا ہے. نہیں چلتا ہے، میں نے کہا سب کچھ الٹا ہے. اللہ معاف کرنا. میں نے پہلے کہا کہ سوال آ گیا مسلمانوں ہاں میں. جی. وہ اکثر دیکھیں انگوٹھے بھی جانے لگا رہتے ہیں. سب کچھ ہو جاتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو فرنسک وغیرہ ہوتے ہیں سارے وہاں بھی لوگ بیٹھے ہوئے جو آپ کے کہنے پر کرتے ہاں ہیں. جی، بالکل اللہ ایسے. معاف فرمائے. اس سے اوپر ایسے ہے. آگے اللہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیوں کہا کہ ایک مرد اور دو عورتیں لازمی ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان تذل، یہ کہ بھول جائے احداہما، ان دونوں میں سے ایک، فتذکرا، بس یاد کروا دے، احداہما الاخری، ان دونوں میں سے دوسری. دیکھو بہت سارے پہلو ہوتے ہیں گواہی کے. اگر سارے پہلو ایک کے دماغ میں نہیں رہے یا کوئی بھول جائے تو دوسری کہہ دے کہ فلاں بات بھی تو تھی نا وہاں، آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ بات بھی تو ہوئی تھی نا وہاں پر. تو اللہ کہتے ہیں یہ چونکہ عورتیں جو ہے نا وہ مرد کے مقابلے میں ذہین اتنی نہیں ہوتی، اللہ کہتے ہیں اس لیے دو لگا دی تاکہ وہ ایک دوسرے کو یاد کرواتے رہیں. یہ مطلب ہے کہ ریئل کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بعض عورتیں مردوں سے بھی زیادہ ذہین ہوتی ہیں. یعنی چلتا ہے دنیا کے اندر، آپ دیکھیں حکمران رہی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن عمومی بات اللہ کرتے ہیں کہ اگر ایک بھول جائے کوئی پہلو اس گواہی کا تو دوسری اس کو یاد کروا دے. اور آگے اللہ پاک نے پھر فرمایا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اور نہ انکار کریں گواہ، اِذَا مَا دُعُوا، جب ان کو بلایا جائے. اب یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے، لوگ گواہ بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. ایک شریف آدمی، کاروباری آدمی ہوتا کیا ہے کسی کیس میں، اب دیکھو نا سڑک پر بندہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا پڑا، خدا نخواستہ، کوئی بندہ اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس کو ہاسپٹل جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی گواہی ہوگی، پھر تھانے میں رپورٹ ہوگی، وہ بندہ، اور روزانہ جو ہے نا وہ تھانے میں بلا کے اس کو بٹھا لیا کرتے ہیں. اب کون بندہ ہے شریف آدمی جو اپنا کاروبار چھوڑے، اپنا وقت ضائع کرے؟ لوگ آج گواہ بننے کے لیے تیار ہی کو نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی گواہوں کو بھی چاہیے کہ جب بلایا جائے تو انکار نہ کریں، ایک آدھ دفعہ گواہی، اور جب وہ آئیں یہ ذمے ہے اس بندے کے جس کے لیے گواہی دینے آ رہے ہیں، وہ ان کے آمد و رفت کا خرچہ برداشت کرے اور ان کے کھانے پینے کا، اور اگر وہ مزدور ہیں ان کی دیہڑی کا بندوبست بھی کرے. اگر انہوں نے کچہری کے اندر آنا ہے، آپ کے لیے دیہڑی توڑنی ہے تو اس کی وجہ مزدوری آپ نے وہ بھی دے دی. لیکن آگے آئے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ یہ نہیں ہے کہ گھر میں دال کھاتے ہیں سبزی تو کچہری میں آنے کا بھائی جی کوکڑ کھانا ہے. ان کے لیے بھی یہ روا نہیں، یعنی درمیانہ کھانا جو اپنا کھانا کھاتے ہیں اور درمیانی سواری میں، یہ نہ ہو کہ دور سے آنا کہ جی فرسٹ کلاس ہی ٹکٹ دیو میں بھائی جی یہ کہ ٹکٹ سفر کر دے فرسٹ کلاس دے، پھر ہوں بھی لے لو، جیسے آگے کرتے ہو ویسا اس کو. تو یہ اس کا جو ہے نا اس کے ذمے ہے. لیکن یہ تب ہوگا کہ جب گواہ جو ہے دیندار ہو اور بلانے والا بھی دیندار یعنی دیندار ہو. ہمارے یہاں گواہ کو پکا مضبوط کرنے کے لیے اسے فرسٹ کلاس کا ٹکٹ بھی دینا پڑتا ہے، اچھی کھانا وہ اپنی طرف سے اگر وہ بندہ خود دے دے تو اس کی مرضی ہے، لیکن اس مطالبہ نہیں کر سکتا. وہ نہیں مطالبہ کر سکتا کہ میں بھی مجھے کار پہ لینے آؤ. سر آج کل گواہ بھی آپ کو پتا نا کیسے کچے گواہ ہیں، وہ تو بالکل وہ جی سر اصل بات یہ ہے کہ ہم ان کی بات اوور جنرل بات ہے، ایسے ہوتا ہے چلتا ہے. تو وہ جتنی درمیانے درجے کا ہے، جس درجے کا بندہ ہے، اگر ایک بندہ بازاروں پہ آتا جاتا ہے تو آپ اس کو تو لے کے ہیں، اس بندے کو دیکھیں کیسا کھانا کھاتا ہے، وہ اس کو پیسہ کھلائیں اگر آپ لانا چاہتے ہیں گواہی کے لیے، ادروائز تو گواہ ملتے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ انکار نہ کریں گواہی دینے سے، اور ان کو بھی چاہیے کہ جب وہ گواہی دینے کے لیے آئیں تو ان کا کوئی نقصان کاروبار کا مزدوری کا حرج نہ ہو. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، بس یہ آدھی آیت پڑھیں گے آج ہم، وَلَا تَسْأَمُوا، اور نہ اکتاؤ، ان تکتبوہ،
اس کو لکھنے سے उसको लिखने से صغیرن सगीरन وہ سودا چھوٹا ہو وہ سودا چھوٹا ہو او کبیرن او کبیرن یا بڑا ہو یا بڑا ہو الا اجلی الا اجل اس کی مدت تک اس کی مدت تک. بس اتنا ہی پڑھیں گے. دیکھو یہ نہیں ہوتا کہ سودا بڑا ہے تو لکھ لیا, چھوٹا ہے تو چھوڑ دیا. بعض اوقات ہوتا ہے کہ چھوٹے سودوں کے اندر بھی جانا گڑبڑ ہو جاتی ہے نا, تو اسے چھوٹا, آپ نے اصل بات کیا ہے, آپ نے اللہ کا حکم ماننا ہے. وہ سودا چھوٹا ہو یا بڑا ہو, آپ کو حکم ہے فَاكْتُبُوهُ, اس کو لکھ لو. تو بس وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو سودا لکھنا ہے, آپ نے اللہ رسول کا حکم سمجھ کے لکھنا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ہاں جی, تو اس میں ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے. اللہ کہتے ہیں اگنور نہیں کرنا چاہیے, اکتانا نہیں چاہیے. چھوٹو جی تھوڑا سودا کی لکھنا ہے, لیکن اگر کل کو اسی کے اندر گڑبڑ ہو گئی تو کوئی غریب بیچارہ, غریبوں کے سودے چھوٹے ہی ہوتے ہیں, وہ مارا جائے گا بیچارہ. ہاں جی, باقی انشاءاللہ اگلی کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.